بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بھائی یہ جو باتیں آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حکمت و دانائی کی بات کیا ہے، فلانی بات کیا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ تو حکمت ہے ہماری کہ سامنے بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کرے، یار ہمیں کو پولیس والا نہ لے جائے فلانے، یہ حکمت تو پھر یہی سکھاتی کہ اندر گھس جاؤ، خاموشی سے بیٹھے رہو، بدماشیاں ہوں، شراب خانے ہوں، یہ تو وہ ہے حکمت ہے جس کے بعد سوچا ہی نہیں جا سکتا دین کا کام۔ ایک حکمت وہ ہے کہ کبھی وقت آ جاتا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ۔ یہ امام حسین اور دوسری مثالیں آپ نے لکھی ہیں، وہاں سمجھانے والے نہیں سمجھاتے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے والد سے انہوں نے کیا سلوک کیا، حسن کے ساتھ کیا سلوک، کوئی بھولے ہوئے نہیں، خط لکھنے والوں کو بھی جانتے۔ اور امام نے ساری تاریخ اٹھا لیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مجھے حالات پر کنٹرول ہے، لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ وہاں تو الٹی گنگا بہتی کہ ہر منزل پر یہ کہا کہ بھائی میں موت کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا، لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، جو مل جاتے چھوڑتے گئے، خود کہا کہ میرے ساتھ جانے سے کیا، یعنی ایک تہیا کر لیا کہ اب نہ جنگ ہے نہ کچھ، جنگوں کا وقت ہے میرے باپ کا تھا، اس وقت تو بس ہو گیا، مجھے کہاں سے تھا، بالکل احتجاج جیسے ہے نا کہ تنہا جا کر مظلوم بن کر کھڑے ہو جانا، ظلم سہنا، امت جاگ اٹھے، یہ موقع نہیں، ورنہ بتاتا کہ اس پالیسی سے نتیجہ کیا پھر نکلا، کس طرح جماعتیں اٹھی اور تختہ اٹھ گیا، ورنہ کچھ نہیں بننا، طاقت سے اگر لڑتے بھی کیا ہوتا، یا جیت جاتے یا باپ کی طرح یہ بھی ہار جاتے، ایسا جنگ کا طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اب طاقت مہیا کرنے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے کیا، حسین اگر جانا دینا عورتوں بچوں کا کیا کام، انہوں نے کہا ماں تم سمجھ ہی نہیں، کام ادھورا رہ جائے، شاء اللہ یرانی کتیلا و یرن نساء صبا، اب اس کے سوا بات ہی نہیں بنتی کہ میرے پر بھی ظلم کیا جائے، میری بہنوں کو بھی بازاروں میں پھیلایا جائے، امت تو تب جاگے گی، اور جاگ اٹھے، بالکل ایک دن چین نہیں ہوا، توابون عبداللہ ابن زبیر سارے بغاوت نہیں بغا، لوگ وہیں ٹھہر جاتے ہیں کربلا میں مارے گئے، بھائی سوچنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا، تا قیامت کا استبداد کا جڑیں کاٹنی، مگر اس کے لیے کچھ بندوں کو مرنا پڑا، ہماری طرح سوچتے ہی رہنا کہ حکمت یہ کیا چیز بنائی، یہ کہتی چپ رہو، تو پھر اللہ ہی ہے، سلام کہیں اسلام کو آرام سے بیٹھ دیں، کچھ دیوانے نکلیں گے، کوثر مرحوم تھے نیازی اللہ بخشے، جب وہ صحیح راستے پر جیسے زرع گل لکھی، اسرائیل صاحب جیسے متقی اور نیک عالم نے اس کا دیباچہ لکھا، انہوں نے کہا یار مجھے شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں، مگر کوثر نے تو ایسے لکھا کہ جب میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں شاعری کر سکتا تو اپنے جذبات اسی طرح ظاہر پڑھنے کے قابل ہے، وہ زرع گل، اس میں وہ کوثر نیازی صاحب مرحوم فرماتے ہیں، عروس دہر سنا ہے، یہ لال مسجد والوں کو سن لیں، عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کیتر سے گیسو تیرے سنوارا، یہ کائنات کی جو دلہن تھی نا، یہ مانگتی تھی نا کوئی کہ میرے گیسوؤں کو سوارو، کوئی چاند پاگل نکلے، انہوں نے اپنا خون دیا، عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کیتر سے گیسو تیرے سنوارا۔ اب پہلی عید شادی کے بعد جیل میں آئی، وہ کہتے ہیں حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور، وہ چاند روز دو زندہ میں ہم گزارا، یہ کیفیت اور نا کیا کریں، ہم آرام طلب لوگ تو یہی کہیں تو یار مجھے نہ چھیڑنا، میرے سے مسئلہ پوچھ رہو، ہم بھی ہیں، کمزوروں کی بھی دین نے رعایت کی ہے کہ جان کے بعد، مگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو نا آپ ڈیگریڈ کیا کریں، نہ ایسے بہانے بنایا کریں، ان کے لیے دعائے رحمت کریں، ان کو اچھا کہیں، لوگوں کا بھی کرنے کا کام چاہیے کہ ظالم باز نہ آئیں تو میدان میں نکلو۔ جی اللہ، امام حسین کی شہادت کے بعد توابون کہ کوئی جماعت کا ذکر آتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، اور کیا آج کے دور میں ایسی جماعت کا وجود ممکن ہے، جامعہ حفصہ لال مسجد کے حوالے سے اس کی وضاحت کریں۔ ایک تو توابین جو لکھا تو کے ساتھ لکھیا، توئے لکھی، توئے نہیں نا تے کے ساتھ، توبہ سے نا توابون، وہ توبہ کرنے والے، یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، جو لوگ ان کو نہیں نہ جانتے وہی پھر لکھتے رہتے نا رسالے کہ امام حسین کے خلاف جو لوگ تھے یوں تھا وہ، پوچھے تحریک کس نے اٹھائی، اگر اس کو ہی سمجھ لیتے ہیں امام حسین کے خلاف کوئی زبان نہ کھول کہ کس نے کوفہ میں اجتماع بلایا تھا، خط کس نے لکھے، بلانے والا کون تھا، نکالو اس کا نام اور حدیث کی، تمہیں پتہ چلے اس سے بہتر کوئی صحابی اس دور میں دکھاؤ ہمیں، صحابی جلیلا نبیلا فاضلا، جس کی شہادت کے حالات جب ابن کثیر نے کہتا ہے کوئی مرتا اس طرح، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ،
اتنے بڑے جلیل القدر صحابی نے دعوت دی کہ ایک طاغوت مرا اور دوسرا ہم پر مسلط کر دیا، بیت المال جو ہے وہ اپنی جاگیر بنا لیا گیا، خلق خدا کو غلام بنا لیا گیا، حدود اللہ مطل کرتی گئیں، اور اس کے ساتھ 4 نیک بندے تھے جن سے سیاستہ کی حدیثیں بڑی ہیں، وہ 5 آدمیوں کا خط تھا کہ خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہو ورنہ قیامت کے دن ہم تیرا دامن پکڑیں، کہ ہم دعائی دیتے رہ کے ان کا مقابلہ کرو، تو نکلا نہیں۔ پھر امام حسین نکلے، کسی بیوقوف کے کہنے پر نہیں نکلے تھے، اسی لیے لوگ مشورے دیتے رہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ کے مشوروں کو کیا کروں، ہاں دین کا تو ایک حکم بدل دیا گیا، اب وقت نہیں دکھائیں، نماز تک بدل دی گئی، خدا کی قسم یہ تو خلافت ملوکیت کی باتیں کرتے، نماز میں تبدیلیاں کر، اور خود حضرت معاویہ کے زمانے عید کا خطبہ تبدیل، نمازوں کے وقتوں میں تبدیلی، تباہی ہوگی۔ لوگ کہتے تھے کیوں بیٹھ رہے ہو، کچھ کرو، تو توابون کیا تھے؟ وہی سلیمان بن سرد۔ جب یہ ابن زیاد دھوکے سے آ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا یزید کو کہ اگر شعر کی ضرورت ہے تو یہ نعمان بن بشیر صحابی سختی نہیں کر رہا، وہ صحابی رسول تھے، وہ کہتے کیوں سختی کروں گا، لوگوں کا جو مرضی خیال ہو تحریک برپا کرے، جب تک کوئی بغاوت مسلح نہیں ہوتی میں کیا سزا دوں، صحابی تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں جو سختی کر رہا، ابن زیاد کو بھیج دیا حرامی کو، رات کے وقت لباس پہن کر حجازیوں والا منہ چھپا کر گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، وہاں جاتے پردہ اتار کر کے اس نے کہا پہچان لیا مجھے، اب اس کو اور اس کے والد کو کوفہ جانتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر کس طرح یہ 20 سال اٹکاتے رہے، کہاں پہ تم، کرفیو لگ گیا، اس نے کہا کوئی گھر سے باہر نہ اڑا دیا۔ یہ حضرت سلیمان بن سرد وغیرہ صاحب بے بس ہو گئے، کوئی کوفی وعدے سے نہیں پھرا، جھوٹ بولتے، تاریخ مسخ کر دی انہوں نے، مجھے خطبے دینے پڑے صحیح حدیثوں کی روشنی میں، اگر وہ چھپ گئے دنیا میں امام حسین زندہ ہو جائے گا۔ ایک تحریک کو برباد کر دیا تم نے، روتے ہو شخصیتوں کو۔ پھر جب یہ نہیں نکل سکے بیچارے ادھر وہ شہید ہو گئے، پھر حضرت سلیمان بن سرد نے اپنے گھر پر اجماع بلایا اور کہا یارا ہم نے دعوت دی مگر ابن زیاد نے شہر پر قابو پا لیا، ہمیں بے بس کر دیا گیا، ہم گھروں سے نکل نہ سکے، ہمارے 5 نواسہ رسول ہماری دعوت پر آ کر اس بے دردی سے مارا گیا، اب ہمارا کوفیوں کا منہ تو سیاہ ہو گیا، ہم اگر بدلہ نہیں لیں گے یہ جانے نہیں دیں کیا دکھائیں گے منہ کے رسول اللہ کو کیا مکے۔ وہ سارا گروہ جو تھا وہ پھر نہ حلف اٹھا کر چلا کہ پہلے کربلا جائیں، امام حسین کی قبر پر ایک رات رہیں اور روئیں کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، بے شک کتنی سختی تھی، مر جانا چاہیے تھا۔ پھر وہاں سے شام کو چل پڑے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد لشکر لے کر آیا، کتنی خطرناک جنگ ہوئی خاضر کی، پھر یہ شمر وغیرہ مارے گئے، ہاں فتح ہوئی بڑی، توابون مارے گئے، بعد میں مختار نے خیر انہیں قتل، یہ شہید ہو گیا۔ حضرت سلیمان سے وصیت کر دی تھی میں مارا دوں تو مسیب جھنڈا اٹھا لے، ایسے بندے کے بڑے کثیر کہتا ہے اس دن قرآن کی آیت سمجھ میں آئی کہ کچھ وہ بندے ہیں جو اپنا وعدہ نبھا گئے، کچھ ابھی اس پر قائم ہے، انہوں نے اپنے عہد کو نہیں بدلا، بار بار شہید ہوتے رہے، کلمہ پڑھ پڑھ گرتے رہے، مارے گئے بیچارے۔ مختار کہتا تھا یہ انہوں دنوں میں قید میں تھا، اس نے کہا تم نیک لوگو نہ اٹھو، تم ان ظالموں سے نبٹ نہیں سکتی، تم نیک ہو، یہ ظالم میرا انتظار کرو، میں نے مگر یہ صبر نہیں کر رہے، انہوں نے کہا تیرے بھی کچھ مقاصد ہوں گے، ہم نے یار بات ختم کرنی ہے، یا جان دینی ہے یا بدلا دینی، شہید ہو گئے، چند واپس آئے، بعد میں مختار بھی رہا ہو گیا۔ اب وہ عبید اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ساڑا تھا، اس کی بہن سے لیا حضرت عبداللہ کے گھر میں، تقدیر اپنا کام لیتی، سر پر تلوار تھی، عبید اللہ نے جلاد کو کہہ دیا اڑا دے سر مختار کا، مگر این اس وقت چٹھی پہنچ گئی یزید، عبداللہ بن عمر نے سفارش لکھی کہ مختار کو کچھ نہ کہا دے، اس نے وہاں سے لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے سفارش کی ہے، اس کی بہن سے لیا مختار کی ان کے گھر، خبردار کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا میں بے بس ہو گا مگر شہر سے نکل، 3 دن کے بعد میں نہیں دیکھوں گا۔ وہ اچھا ہو گیا، اس کے حق میں وہ نکلا اور سارے علاقوں میں حسین کا انتقام، حسین کا مکہ تک آ گیا، پوری دنیا اٹھ کھڑی۔ ابن زیاد کو رات عورتوں کا لباس پہ کر شہر سے بھاگنا پڑا، جہاں جہاں پائے گئے بری طرح مرے۔ تو توابون بھائی وہ تھے جو ابن حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 4000 بندہ شہید ہوئے، جانے دی۔ اب جو لوگ پڑھتے نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اگر تمہیں فرصت نہیں نا، تم تاریخ اور حدیث کو نہیں پڑھ سکتے تو جو کر سکتے وہ کام کرو، خدا کے لیے امام حسین کے معاملہ میں دخل نہ دو، یہ کسی آدمی کا معاملہ نہیں۔ یہ دین جب چھری پھر رہی تھی نا اور مرنے کا وقت آ گیا تھا کہ یہ لکھ تو دیا جائے کہ غلط ہو رہا، وہ جانتے تھے کچھ نہیں بنے گا، مگر اس کا نتیجہ آج کوئی اہل سنت کا امام جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کا دور خلاف سے راستہ تھا، کسی ایک مسئلے میں مثال نہیں پیش کرتا، ثابت کر دیا کہ گاڑی کانٹا بدل گئی، اللہ بخشے جو جی چاہے ہو، مگر یہ نظام اسلامی میں جی اللہ اکبر اللہ